ویلکم بیک ناظرین. ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹس آئی جا رہی ہیں. دونوں سائڈ سے جو ہے وہ بیانات کا سلسلہ بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے. بیفور دا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ٹیک پلیس, لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق, CNN کی رپورٹ کے مطابق, JD وینس کی سربراہی میں وفد جو ہے وہ پاکستان ٹیوزڈے کو پہنچے گا اور وینسڈے کو ہے مذاکرات ہوں گے. ایران کی جانب سے آفیشلی ہاؤ ایور کچھ نہیں کہا گیا ہے, لیکن خلاصہ صاحب جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دونوں سائڈس جو ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ پیس بڑھ گیا ہے. بیانات کا سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ دیکھیں آپ, ویسے دیکھیں تو کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو سیکنڈ راؤنڈز ہونے ہیں اور بہت فلوئڈ اور سینسیٹیو سچویشن ہے یہ. ایسے میں دونوں سائڈز کا آ کے سوشل میڈیا پہ یہ بیانات دینا, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بڑے اہم سوالات آپ نے اٹھائے ہیں. میں خود بھی اگر اس کو پوری سچویشن کو جو آپ نے کوشچن کیا, اگر مجھے ون لائن میں اس کو سم اپ کرنا ہو نا, تو اس کو میں کہوں گا دا مدر آف آل کنفیوژنس. اس سے بڑی کنفیوژن آپ نے ان ریسنٹ ڈیز میں ایز فار ایز امریکہ ایران از کنسرن آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اور اس میں اگر کوئی سمجھداری کا مظاہرہ کوئی کر رہا ہے نا, وہ پاکستان ہے. کہ پاکستان خاموش بیٹھا ہوا ہے. ہم اس وقت اس میں نہیں ماچو بننے کی, سمجھدار بننے کی کوشش نہیں کر رہے. مجھے تو اس میچورٹی پہ بھی میں مطلب صدقے جانے کو دل کر رہے. ہم کبھی اتنے سیانے تھے نہیں جتنی اللہ نے مہربانی کر دی ہے کہ جب امریکن اور ایرانین جو ہے اپنی اپنی پوزیشن بڑھانے کے لیے سٹیک پہ ہم بھی ہیں. یہ نہیں کہ ہم نہیں ہیں, ہمارا بھی بہت کچھ سٹیک پہ. ہمارے بھی بڑے دشمن بیٹھے ہوئے, مخالف بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب گریں, کب یہاں پہ مذاکرات ناکام ہو. اور ہم دیکھا, ہم تو کہتے تھے پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان لڑائی جھگڑے میں, اس میں کیپیسٹی بھی نہیں. سو وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو انتظار کریں گے پاکستان کب گرے گا اور ہم نعرے ماریں گے, اگرچہ اس میں ان کا بھی بہت بڑا نقصان ہے. اب جو یہاں پہ امریکنز نے اور انہوں نے ایرانینز نے جو کام شروع کر دیا, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اب وہ یہ ہے کہ ان کو ایرانینز کو ایک ایج حاصل ہو گیا اس پوری, اس میں یہ جو ابھی ایک ڈپلومیٹک وار شروع ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ہاں پرابلم شروع ہو گیا ہے اس کا ایرانین جو گارڈز, ریولوشنری گارڈز اور ان کے پولیٹیکل ایلیٹ میں. بہت سارے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ اٹس وہ ہے ان کی کمزوری نظر آ رہی ہے اس وقت مذاکرات سے پہلے. ان کا اس طرح کہ ان کے اندر کریکس نظر آنا, اٹ ول سینڈ اے ویری مطلب نیگیٹو سگنلز ٹو دی امریکنز. ہم کس سے بات کریں؟ وہی والی بات کہ اگر یہاں پہ آتے ہیں اس پہ ان کو نئے وزیر, ان کا وزیر خارجہ آتے ہیں, اسپیکر آتے ہیں پہلے کی طرح, وہ کچھ بات طے کرتے ہیں تو ان کو ایرانین ریولوشن گارڈ جو ہیں, جیسے انہوں نے ان کا ٹویٹ جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا اپنے وزیر خارجہ کا, تو پھر یہ ڈیل ہم کس سے کر رہے ہیں؟ تو کتنی سیل کر. سو اگر دیکھا جائے جو یہاں پہ ایرانینز آ رہے ہیں, اس کے دو سیناریو آپ کو اس کے دو سیناریو میں بتاتا ہوں میں. ایک تو یہ ہے کہ جو آئیں گے یہاں پہ وہ ویک پوزیشن میں ہوں گے, ان کے ذہن پہ دباؤ ہوگا کہ جو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں, کیا ہمارے جو فوجی جنرل پیچھے بیٹھے ہیں وہ مانیں گے؟ سو ان میں کانفیڈنس نہیں ہوگا. پچھلی دفعہ کا بتایا گیا تھا کہ پورے فیصلوں کی ان کے پاس طاقت تھی اور JD وینس کے پاس نہیں تھی. پچھلی دفعہ یہ خبریں چھپی تھی, آپ نوٹ کریں, کہ یہ ایرانینز کے پاس تھیں. یا تو امریکن چاہتے اس وقت یہ باندھ لیتے اور ڈیل کر کے جاتے تاکہ یہ ساری سچویشن ڈیولپ نہ ہو. خیر وہ ٹائم نکالا انہوں نے, جو بھی ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ واپس جاتے ہیں کیا ان کو کنونس کر پاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اچھا یہ معاہدہ کر کے جاتے ہیں, ہاں جی ڈیل ہوگی, سب کچھ ہو گیا, اور وہ ریفیوز کر دیتے ہم نہیں مانتے, دین تو پھر تو سیز فائر ختم, پھر وار شروع, اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گی. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے گڈ کاپ بیڈ کاپ کے طور پر بھی دیکھ لیں. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ یہ جو آ رہے ہوں گے یہاں پہ ایرانینز, ان کی مطلب ممکن ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جناب آپ تھوڑا سا ٹف ہوں گے, ایرانی ریولوشنری گارڈ جو ہیں. ہم جب جائیں گے تو پھر آپ کہتے ہوتے ہیں امریکنز کو اور پاکستانی کو بھی آپ ہمیں کوئی ایسی چیز تو دیں جو ہم جا کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ایران میں ہم ان کو سیل کر سکیں, تو پھر آپ کے ہاتھ مضبوط بھی ہو جاتے ہیں. سو اٹس ڈبل ایجڈ سورڈ ہے, دونوں وے میں جا سکتے ہیں کہ ایران اس کو کیسے پلے کرتے ہیں. اس کو ایز اے ویکنس ان کی جاتی ہے یا ان کی ایک اسٹرینتھ بھی جاتی ہے کہ آپ پیس چاہتے ہیں تو کوئی ہمیں چیز ایسی بڑی دیں جو ہم جا کے سیل کریں. اور امریکنز ان کی ریڈنگ ٹھیک ہے, ان کی ایرانینز کی, امریکن پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. اور انہوں نے ایک اور کام کر دیا ایران نے, انہوں نے اپنی ٹیمیں پہلے بھیجی ہوئی ہیں. ایرانینز کہہ رہے ہیں ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ امریکنز اسلام آباد ہے بیٹھے ہیں, یہاں پورا اسلام آباد اس وقت ایک طرح کرفیو لگا ہوا ہے, پورا پنڈی اسلام آباد جو ہے وہ ہو چکا ہے, کارڈن آف ہو چکا ہے, لوگ نکل نہیں پا رہے, اور مسائل ہیں, اور پورے امریکنز ہیں, ہوٹلوں میں ہیں, امبیسی جہاں پہ بھی ہیں. تو پتہ یہ چلا جناب جن سے ملنے آئے تھے وہ تو کہتے ہیں ہم تو ان سے ملنا نہیں چاہتے, امبیرسمنٹ. تو اس وقت انہیں یہ پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں ہر قیمت پہ, تو لہٰذا ہم اپنی شرائط منوا لیں. یہ ایرانین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کا الٹا کیا ہو سکتا ہے جو بات انہوں نے کی, بڑی خوبصورت بات کی, اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ پوائنٹ جو انور اقبال صاحب نے کہا ہے. پھر پوری دنیا ایران کے خلاف ہوگی
کہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ امریکن جو ہیں بات نہیں مانتے, سنتے نہیں ہیں, حملہ کیا. اب تک مظلوم ہے ایران جو کہ ہے, ان پہ اٹیک ہوا, ان کے بچے عورتیں, ان کے مدد سیلر سارے بیچارے شہید ہوئے, لیڈرشپ ماری گئی, سب کچھ ہوا. اب وہ کہیں گے کہ نہیں مذاکرات پہ آ کے یہاں سے واک آؤٹ کرنا, نہ اب آپ کی زیادتی ہے, پھر وہاں پہ وہ بلاکٹ بھی ہو رہی ہے. اور جو بات ایک اور انہوں نے کی ہے کہ پھر وہ جو اس یورپین جو ہیں جو 30-40 ملکوں کا الائنس بن رہا ہے ہرموز کو کھلانے کے لیے, پھر تو دوبارہ نیٹو اور امریکہ کو یہ کر رہے ہیں. جو ایرانینز کی اب تک کامیابی تھی کہ اس جنگ میں یورپینز جو ہیں امریکن کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. سو یہ ان کے لیے ذرا, یہ ایرانینز کے لیے بڑا اٹس اے ٹف ٹائم. لیکن لوگ وہی کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے ضرور, اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے, کہیں نہ کہیں پہ انڈرسٹینڈنگ وہ ضرور ہے. لیکن پاکستان از ان اے بگ, مطلب ہمارے وہ کیا کہتے ہیں وہ پبا پار جو ہم تھے نا, وہ پبا پار عمر گزرے, یہ دن ہمارے پبا پار ہی گزر رہے ہیں, چھوٹا چھوٹا 2 قدم آگے تو 1 پیچھے, کبھی نہیں ہو رہے, فلاں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. لیکن آپ نے جو شروع میں بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اب تک, پاکستانی میڈیا بھی. اور اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس میں جو تنقید کی گئی تھی وہ کتنی فضول جو ہے وہ تنقید تھی, کہ کوئی خبر جو ہے وہ باہر نہیں لے کر آ رہے یا کوئی انفارمیشن جو ہے وہ پاکستانی میڈیا نے نہیں دی. تو بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے جیسے دونوں سائڈ سے خبریں جس طرح سے آتی ہیں پھر وہ باؤنس بیک ہو جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ابھی تھا کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ آج نکل گئے ہیں اور پھر ایک دم سے سی این این کی رپورٹ آ گئی کہ نہیں وہ تو چند گھنٹوں میں ہمارے یہاں سے چل گئی, چند گھنٹوں میں لینڈ کر رہے ہیں, وہاں سے خبریں نکل رہی تھیں. تو پاکستان اور پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ, ظاہر ہے سچویشن بھی بہت فلوئڈ اور سینسٹیو ہے, اور بہت زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو ایسی تنقید جو ہے وہ ایسے وقتوں میں نہیں بنتی. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایس سی پی کے افسران جو ہیں انہوں نے اضافہ تو کیا اپنی تنخواہوں میں, مراد میں, جو بھی تھا, لیکن وہ ریٹروسپیکٹولی جو ہے وہ اضافہ کیا, مطلب 17 ماہ پرانی تاریخ سے جو ہے وہ اضافہ کیا. اور یہ بڑا ایشو جو ہے وہ بن گیا ہے. اس کو جو ہے سینٹ خزانہ کمیٹی اور پی اے سی میں اس حوالے سے بہت شور بھی مچا ہے. کلاسا صاحب بھی وہاں موجود تھے, ان سے پوچھیں گے ڈیٹیلز کہ کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر کے حوالے سے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے.